نبی جس ممبر پہ خطبہ دیتے تھے مسجد نبوی کے تعمیر ہونے سے پہلے وہ کھجور کی لکڑی کا ممبر تھا۔ ابھی مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تھی، یہ پکی نہیں بنی تھی، چھپر کی مسجد تھی اور ممبر کھجور کی لکڑی کا تھا۔ لیکن جب ممبر بنایا گیا، میرے نبی نے جب اس لکڑی کے ممبر سے قدم کو ہٹایا، اب ممبر جو بنایا گیا اس پہ کھڑے ہو کے نبی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ نبی نے خطبہ دینا پکے ممبر پہ دینا شروع کیا تو خطبہ جس پہ پہلے دیا کرتے تھے وہ کھجور کا تنا، وہ بھی رونے لگا، ایسے چیخیں مار رہا تھا، ایسے رو رہا تھا جیسے کہ بچہ روتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، سینے سے چپٹایا تو ایسے رونے لگا جیسے کہ بچے کو جب بچے کی ماں خاموش کرتی ہے تو بچہ اور زیادہ رونے لگتا ہے۔ اب اس میں علماء نے بہت باتیں لکھی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نبی اس پہ کھڑے ہو کے قدم رکھ کے ممبر پہ اس پہ خطبہ دیا کرتے تھے، جو ذکر سنا کرتا تھا ذکر کی وجہ سے اسے لطف محسوس ہوتا تھا۔ اب نبی نے اپنے قدم اس پر نہیں رکھے ہیں بلکہ پکے ممبر پر رکھے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس پہ قدمان مبارک رکھنا چھوڑ دیا، اس لیے وہ رونے لگا، یا ذکر نہیں ہوتا تھا اس لیے رونے لگا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں روتا تھا۔ پتہ چلا کہ کھجور کا تنا، کھجور کی لکڑی بھی پہچانتی ہے کہ اللہ کے نبی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر جب جنگ خیبر ہوئی، مقام خیبر فتح ہوا، حضور کو زہر دیا گیا۔ حضور بھی جانتے تھے کہ اس کے اندر زہر لگا ہوا ہے، اس کھانے کے اندر جو تحفے میں بھیجا گیا زہر اس کے اندر ملا ہوا ہے، اور زہر بھی پہچانتا تھا کہ میں ملایا گیا ہوں۔ یہ کھانے والا کون ہے؟ یہ نبی ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس کھانے کے اندر جو ملایا گیا ہے مجھے، میں نبی کے کھانے کے بعد اس میں اثر نہیں کروں گا۔ جب غریب نواز آئے تھے مکے سے، اپنے وطن سے نکلے اور مکے میں پہنچے، عثمان ہارونی کی خدمت کرنے کے بعد پھر مکے سے مدینہ پہنچے، پھر مدینے سے بغداد، اور بغداد ہوتے ہوئے جب پاکستان کی سرزمین پر جو ملتان ہے وہاں پر غریب نواز وہاں پر ٹھہرے تھے، تو وہاں بھی آپ کو زہر دیا گیا تھا، آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا۔ لیکن ذرا اندازہ کرو کہ نبی اور ولی کے معجزے اور کرامت میں کتنا بڑی یکسانیت ہوتی ہے، کتنی برابری ہوتی ہے۔ جو بات نبی کا معجزہ بنتی ہے وہ ولی کی کرامت بنتی ہے۔ ادھر خیبر کے موقع پر نبی کو زہر دیا گیا تو زہر نے اثر نہیں کیا، اور نبی نے بتا دیا اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اور زہر بھی پہچانتا تھا یہ نبی ہیں، ان پر اثر نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جب ملتان میں غریب نواز کو زہر دیا گیا تھا، زہر بھی جانتا تھا یہ کھانے والا ولی ہے، اگر میں نے کھا لیا تو اس پہ اثر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر نبی جانتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندے خواجہ کو بھی معلوم تھا کہ اس کھانے کے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ غریب نواز نے ایک ایک ٹکڑا کر کے، ایک ایک حصہ کر کے کھانے کو الگ کر دیا، اور زہر کے جتنے اثرات تھے زہر کو غریب نواز نے الگ کر دیا۔ نہ نبی کا جواب ہے نہ ولی کا جواب ہے۔ جیسے نبی کو اللہ نے غیب دیا ہے، ایسے ہی اللہ نے اپنے ولی کو بھی غیب دیا ہے۔ یہ غریب نواز اور خواجہ صاحب کا مقام ہے۔ ارے جب غلام کی یہ شان ہے تو مدینے والے آقا کی شان کیا ہوگی؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز جب خواجہ صاحب اجمیر میں آئے، جبھی تو اجمیر مقدس اور بابرکت سرزمین بنی ہے، بات قدم پڑنے کی ہے۔ ممبر اور بھی ہیں لیکن جو ممبر میرے نبی کے قدموں سے ٹچ ہوا ہے، میرے نبی نے فرما دیا ما بین روضتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے کمرے اور میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نبی حجرے سے نکلتے تھے، اپنے ممبر پہ آتے تھے، اللہ نے اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے۔ ارے غریب نواز جس دروازے سے داخل ہو کے اپنے کمرے میں جاتے تھے اس دروازے کو جنتی دروازہ کہہ دیا جاتا ہے۔ پاک پٹن کی سرزمین پر
بابا فرید الدین گنج شکر جس دروازے سے داخل ہوتے تھے اس دروازے کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ ایک وہابی مولوی کہنے لگا یہ سنی ہر جنت ہے آسمانوں کے اوپر، اللہ کے عرش کے نیچے، اور اجمیر میں جنتی دروازہ کہہ دیا گیا۔ پاک بٹن میں بابا فرید الدین گنج شکر کے وہاں پر آستانے میں جنتی دروازہ کہنے لگے ہیں سنتی، کہنے لگے کہ یہ سنی جنتی دروازے میں نہیں بلکہ یہ کہہ کے جنت کا انکار کر کے اور ہلکا کر کے جنت کو یہ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ارے یہ تو بہت غلط بات ہو گئی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں وہ واقعی جنتی دروازہ ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے جو رب جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ سکتا ہے وہ رب جنتی دروازے کو غریب نواز کے آستانے اجمیر شریف میں رکھ سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ نبی نے فرمایا ما یتمثل بی شیطان، میں جس کے خام میں آ جاتا ہوں میں ہی آتا ہوں، شیطان نہیں آتا۔ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید خلیفہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک رات دیکھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے آستانے کے دروازے پہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی نے فرمایا کہ جو اس دروازے میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ مامون ہو جائے گا، وہ امن میں آ جائے گا، سلامتی میں آ جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جنتی دروازہ۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میں نے یہ بات خواب میں دیکھی ہے، اور ہم نے یہ بتا دیا کہ جس کے خواب میں نبی آتے ہیں تو وہ خواب شیطانی نہیں ہوتا۔ جب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے نبی کو دیکھا تو وہ خواب کیسا ہوگا بولو؟ سچا ہوگا۔ تو نبی نے کہہ دیا کہ جو اس دروازے میں آ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، جنتی دروازہ ہے یہ۔ پتہ چلا کہ جنتی دروازہ ہے، اور اس لیے ہے جنتی دروازہ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، نبی جہاں پر قدم رکھ دے کہ اس جگہ کو جو ہے جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی لکھا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری بنا دی جاتی ہے۔ یا پھر انسان اگر سوالات قبر کے جوابات میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے تو اس کی قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دیا جاتا ہے۔ ارے غریب نواز ہمارے خواجہ صرف مومن ہی نہیں تھے بلکہ مومن گر تھے، اور ایمان کی دولت دینے والے تھے، ایمان کی دولت دے کے ایمان والا بنانے والے تھے۔ جب ایک آدمی کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے تو جو ایمان کی دولت لوگوں کو مالا مال کرتا ہو ایمان کی دولت سے، کیا اس کی قبر جنت کی کیاری نہیں بنی ہوگی؟ کیا وہ جنت کا گڈھا نہیں بنا ہوگا؟ اب جب جنت بنی ہے قبر تو اس قبر میں جب ہم جائیں گے قبر پہ جس دروازے سے، تو وہ دروازہ کیا ہوگا؟ وہ جنتی ہو جائے گا، جنتی دروازہ ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر اولیاء اللہ گزرے ہیں اس لیے ان کے پاکیزہ قدم پڑے ہیں، اس لیے جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سنیو، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاپ کر کے، گناہ کر کے، سیاکاری کر کے، جرم کر کے، خطا کر کے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کے، شراب پی کے، جوا کھیل کے اگر کوئی اس دروازے میں داخل ہو جائے گا وہ پکا جنتی ہو جائے گا، یہ بالکل ایسی بات نہیں۔ بلکہ شرح مشکات میں لکھا ہے کہ جنتی دروازے میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر ولیوں کے قدم پڑے تھے تو یہاں سے اگر تو پاپی گناہگار مجرم خطاکار اگر تو بھی گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، تجھے بھی نیک عمل کی توفیق دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی وجہ سے، بزرگوں کے قدم پہ قدم پڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے بھی جنتی بنا دے گا۔